अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जब कुर्बानी के अय्याम करीब आते हैं तो कुछ लोगों के जहनों के अंदर अजीब व गरीब किस्म के शकूक और शुबहात पैदा हो जाते हैं। कुछ लोगों के जहनों में तो शकूक और शुबहात पैदा किए जाते हैं और कुछ लोगों के जहनों में शुबहात पैदा हो जाते हैं कम इल्मी की बिना पर या गलत माहौल की बिना पर या सही तालीम और तरबियत न मिलने की बिना पर। वो ये समझते हैं कि कुर्बानी में एक बहुत बड़ी रकम मुसलमान खर्च करते हैं, इससे बेहतर यह है कि इनको इस कुर्बानी के बजाय यतीमों, गरीबों, बेवाओं की, गरीबों की मदद करनी चाहिए और रिफाही आम में इतना पैसा अगर खर्च हो जाए तो ज़्यादा फ़ायदा होगा। हम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी पर थोड़ी सी नज़र दौड़ाते हैं। हदीस पाक में है, अक़ाम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बिल मदीनति अश्शरा सिनीन युज़ही। अबू दाऊद शरीफ में यह हदीस पाक मौजूद है 507 नंबर पे। यानी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 10 साल मदीने पाक में रहे और हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 10 साल कुर्बानी की। और आप जानते हैं कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में मुसलमान जिहाद करते थे, जंगें होती थी और ख़ास तौर पर ग़ज़वा-ए उहद में 70 मुसलमान शहीद हुए। उनकी जो बीवियां हैं वो बेवा हो गई, बच्चे यतीम हो गए और उसके बावजूद भी मुसलमान कुर्बानी करते रहे। खुद रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुर्बानी की। फिर उसके बाद ग़ज़वा-ए उहद के बाद भी मुसलमानों ने बहुत सारी जंगें लड़ी और वहाँ सहाबाई किराम शहीद हुए। बहुत सारी औरतें बेवा हो गई और बहुत सारे बच्चे जो है वो यतीम हो। हदीस पाक में आता है कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक ही वक्त में 100 ऊँट अल्लाह के राह में कुर्बान किए। हदीस पाक में है, फमन सरफ़ इलल मनहर फनहर सलासन व सित्तीन बियदिही। फिर रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कुर्बान गाह में आए और अपने हाथ से 63 ऊँटों को कुर्बान किया। सुम्मा आता अलियन मा गबरा। फिर जो बाकी ऊँट बचे थे हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को दे दिए। कहा कि आप इन बाकी ऊँटों को अल्लाह के राह में कुर्बान करो। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में यतीम नहीं थे, गरीब नहीं थे, बेवा, मिस्कीन, फ़कीर नहीं थे, लेकिन उसके बावजूद भी अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक ही वक्त में 100 ऊँटों को कुर्बान किया। एक ऊँट की कम से कम 2 लाख और 3 लाख कीमत है। अब अंदाज़ा करो कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कितनी बड़ी रकम से उन ऊँटों को खरीदा और उनको अल्लाह के राह में कुर्बान किया। असल में हमारे अंदर मिजाज नबवी नहीं है। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तौर और तरीक़ को अपनाने का वो जज्बा पैदा नहीं रहा, जिसकी वजह से हमारे दिमागों के अंदर ये शकूक और शुबहात पैदा होते हैं। अगर हम हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत को पढ़ेंगे तो कभी इस तरीके के शुबहात हमारे दिमागों के अंदर पैदा नहीं होंगे। फिर उसके बावजूद इस्लाम गरीबों की, यतीमों की, बेवाओं की, गरीबों की यतीम खाने बनाने की उसके मुखालिफ नहीं है, बल्कि इस्लाम ने तो ज़कात रखी है, इस्लाम ने सदका फ़ितर रखा है, इस्लाम ने उशर रखा है, इस्लाम ने और बहुत सारी जगहों पर अल्लाह के राह में खर्च करने के फ़ज़ाइल बयान किए। इस्लाम ये नहीं कहता कि गरीबों की मदद न करो, इस्लाम तो कहता है कि गरीबों की मदद करो, तभी तो ज़कात है, तभी तो सदका फ़ितर है, तभी तो उशर है। लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि इस्लाम के जो एक अहम रुकन है या इस्लाम का एक अहम हुक्म कुर्बानी है उसको तर्क कर दिया जाए, ऐसा नहीं। फिर जो लोग ये कहते हैं कि कुर्बानी न करो, जो इसमें रकम आपको खर्च होती है उसको गरीबों पर खर्च करो, तो वो लोग न तो गरीबों की मदद करते हैं न कुर्बानी करते हैं। जो लोग कुर्बानी करते हैं
جو لوگ اللہ کے راستے میں جانور قربان کرتے ہیں وہی لوگ یتیموں، غریبوں، بیواؤں، مسکینوں کی مدد بھی کرتے ہیں۔ آپ اس بات کو ایسے سمجھے کہ جیسے کفار مکہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے معجزات کے مطالبے کیے، اور اللہ نے ان مطالبات کو پورا بھی کیا بہت سی جگہ، لیکن اس کے باوجود بھی ان لوگوں نے ایمان نہیں لایا۔ جو آدمی دلیل مانگتا ہے وہ نہ ماننے کے لیے، اور جو ماننے والا ہوتا ہے وہ کبھی دلیل نہیں مانگتا ہے۔ جیسے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ، انہوں نے کوئی دلیل نہیں مانگی، کوئی معجزہ نہیں مانگا، فوراً حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دست اقدس پر ایمان لائے۔ پھر ہمیں قربانی کا مقصد، قربانی کا فلسفہ اور قربانی کی جو وجہ ہے اس پر تھوڑا سا دھیان دینا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کے اندر ارشاد فرمایا، ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین، کہ میری نماز، میری قربانی، میرا جینا اور مرنا تو سب کچھ اللہ تعالیٰ کے لیے ہے۔ ہمارا تو سب کچھ جان و مال اللہ کے لیے ہے، ہم تو سب کچھ اللہ کے نام پہ لٹانے والے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کے اندر ارشاد فرمایا، ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ، اللہ تعالیٰ نے ہمارے جان اور مال تمام چیزوں کو خرید لیا ہے، اس کے بدلے میں آخرت میں اللہ تعالیٰ ہمیں جنت عطا فرمائیں گے۔ اور جب ہم اللہ کے حکم کے آگے اپنی عقلوں کو دوڑاتے ہیں، اپنی عقل کو استعمال کرتے ہیں، تو ایسے وقت میں اللہ کی مدد نہیں آتی۔ جیسے حضرت ابراہیم علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والتسلیم کو جب اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اپنے بیٹے کو قربان کرو، تو حضرت ابراہیم علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والتسلیم نے یہ نہیں کہا، یا باری تعالیٰ میرا بچہ معصوم ہے، وہ تو بے گناہ ہے، وہ تو چھوٹا بچہ ہے، نابالغ ہے، اس نے تو کوئی گناہ ہی نہیں کیا ہے، اس کو اللہ کے راہ میں کیوں قربان کرنا ہے؟ قربان جائے حضرت اسماعیل علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والتسلیم کی فہم پر، ان کی سوچ پر، ان کی زندگی پر، ان کی ادا پر، انہوں نے بھی یہ نہیں کہا، اے میرے والد صاحب آپ مجھے کیوں ذبح کر رہے ہیں، آپ کا خواب ہے، آپ کو مبارک ہو۔ یہ چھوٹے بچے کو اللہ کے راہ میں قربان کرنا، چھوٹے بچے کی گردن پہ چھری چلانا، یہ کون سی عقل کی بات ہے؟ کسی مذہب میں ایسی بات ہو سکتی ہے؟ لیکن انہوں نے فرمایا نہیں، یا ابت افعل ما تؤمر، اے میرے والد صاحب جو آپ کو حکم ہوا ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے، افعل ما تؤمر ستجدونی انشاءاللہ من الصابرین، آپ مجھے صابروں میں سے پائیں گے۔ پھر آگے اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَتَلَّهُ لِلْجِبِينِ، اور حضرت ابراہیم علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والتسلیم نے حضرت اسماعیل علیہ الصلوۃ والتسلیم کو منہ کے بل لٹایا، منہ نیچے کی طرف، تاکہ جو چھری ہے وہ ادھر سے چلے، یہاں سامنے کی طرف سے نہیں۔ کہیں ایسا نہ ہو جب میں چھری چلاؤں تو جو میرے بچے کی محبت ہے وہ دل کے اندر بیدار ہو، جاگ جائے، اور میں اپنے بچے کو اللہ کے راہ میں قربان نہ کر سکوں۔ اصل میں تو ہمارے دلوں کے اندر یہ جذبہ پیدا ہونا چاہیے کہ جب اللہ کا حکم آ گیا، بس اللہ کے حکم کے آگے ہمارا سب کچھ قربان ہے، جان بھی قربان ہے، مال بھی قربان ہے۔ اللہ کا جو حکم آ گیا، اللہ کی مدد ہمیں آج کیوں نہیں آ رہی ہے؟ اسی وجہ سے کہ ہم اللہ کے حکم کے آگے اپنے عقلوں کو دوڑاتے ہیں، جس کی وجہ سے اللہ کی مدد ہم سے ختم ہو رہی ہے۔ صحابہ کرام سنتوں کو اپناتے تھے، سنتوں کو زندہ کرتے تھے، سنتوں کو اپناتے تھے، اپنی زندگیوں کے اندر لاتے تھے، تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے مدد آتی تھی۔ لیکن ہم آج سنت کو ترک کرتے اس وجہ سے یہ تو سنتی ہے، یہ فرض نہیں ہے، واجب نہیں ہے، اسی وجہ سے کہ ہم نے سنت کو سنت سمجھ کے ترک کیا ہے، اسی وجہ سے اللہ کی مدد نہیں آتی۔ جب ہم اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے حکم آئے گا، اس کے سامنے اپنے سر کو جھکا دیں گے، اپنے سر کو خم کریں گے اور اپنے آپ کو جھکا دیں گے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے مدد آئے گی۔ اور جب ہم اللہ تعالیٰ کی طرف سے مدد آئے گی، پھر ہمیں کسی چیز کی ضرورت نہیں۔ جس طریقے سے دنیا کے اندر ہم مکان بناتے ہیں، موبائل خریدتے ہیں، اور نہ جانے کتنی چیزیں ہیں، ہم ان کو استعمال کرتے ہیں، اور مہنگی مہنگی چیزیں، اس وقت ہماری دماغ کے اندر، ہماری عقلوں کے اندر یہ بات کیوں نہیں آتی ہے
یا اس وقت ہمارے لوگ نصیحت کیوں نہیں کرتے؟ ہائی اتنا بڑا مکان کیوں بنا رہے ہیں، ہائی اتنا بڑا مہنگا موبائل کیوں خرید رہے ہیں، ہائی اتنی مہنگی گاڑی کیوں خرید رہے ہیں؟ اس وقت لوگ آپ کو کبھی نہیں بولیں گے. اس وقت جب آپ بڑی گاڑی خریدیں گے لوگ آپ کے گھر میں دوڑ کے آ جائیں گے، آپ کو بولیں گے ماشاءاللہ ماشاءاللہ مبارک ہو. اب آپ کب کچھ ہمیں کھلائیں گے؟ مٹھائی کب ہے؟ دعوت کب ہے؟ اس وقت یہ نہیں بولیں گے آپ نے اتنی بڑی گاڑی کیوں لی ہے. اس وقت یہ نہیں بولیں گے آپ اس گاڑی کو مت خریدو، اتنا جو ہے اتنی رقم کا ایک بہت بڑا بیت المال بنا دو، یا یتیم خانہ بنا دو، غریب خانہ بنا دو، یتیموں کے لیے ایک سکول بنا دو. اس وقت نہیں بنا. وہ یاد رکھے جس طرح ہمیں گھر بنانا دنیا کی ضرورت ہے، موبائل خریدنا دنیا کی ضرورت ہے، گاڑی خریدنا دنیا کی ضرورت ہے، اسی طرح قربانی کرنا یہ آخرت کی ضرورت ہے. قربانی کرنا اس کا ثواب آخرت میں ملے گا. اور پل صراط پہ چلنا جب مشکل ہوگا، جو بال سے زیادہ باریک اور تلوار سے زیادہ تیز، اس وقت ہم لوگ اس قربانی کے جانور پہ سوار ہو کر اس پل صراط کو کراس کریں گے. یہ آخرت کی ضرورت ہے. جس طرح دنیا کی ضرورت کے لیے ہم لاکھوں روپے خرچ کرتے ہیں، مکان بناتے، دنیا کی ضرورت پورا کرنے کے لیے ہم موبائل خریدتے، دنیا کی ضرورت کے لیے ہم گاڑی خریدتے، اسی طرح قربانی کرنا یہ آخرت کی ضرورت ہے. اس میں اللہ کی رضامندی ہے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی رضامندی ہے. جو قربانی کی طاقت رکھتا ہو اس کے باوجود بھی قربانی نہ کرے تو اس پر اللہ ناراض ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ناراض ہے. اللہ تعالی ہمیں صحیح سمجھ کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.